بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ آج ہے 19 اپریل، دن ہے ہفتے کا۔ آج کی تاریخ کا یہ میرا پہلا ولاگ ہے۔ خبریں امپورٹنٹ ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک پروگرام جو لانچ کیا گیا تھا وہ برے طریقے سے فلاپ ہو گیا، اور ابھی تک اس میں کوئی کامیابی کہیں سے نہیں ملی، اور کوئی اچھی خبر بگ باس کو دینے کے لیے نہیں ہے ان کی ٹیم کے پاس، نہ ہی ان کی ٹیم کے پاس اور نہ ہی اردلی سرکار کے پاس۔ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور پروگرام تیار کیا جا رہا ہے عمران خان کو قابو کرنے کے لیے، اور امید ہے کہ وہ پروگرام بھی کامیاب نہیں ہوگا، جو میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے ذرا ایک اور خبر لے لیں، اور وہ خبر ہے 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو عمارت ہے ظلم و ستم کی، یہ 9 مئی کے فالز فلیگ آپریشن پہ کھڑی کی گئی۔ اور چونکہ الیکشن چوری کرنا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا تھا، عمران خان کو کچلنا تھا، اور پاکستان کے عوام کو ان کے منتخب عوامی نمائندوں سے محروم کرنا تھا، یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا۔ اور اس پروجیکٹ کو جو لانچ کیا گیا، لانچنگ پیڈ کے طور پہ 9 مئی کو استعمال کیا گیا، جب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہمیں خود ہی موقع مل جائے انریسٹ پیدا کرنے کا، ایسی کیا چیز کی جائے۔ تو پھر اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو ایسے طریقے سے اغوا کیا جائے، ایسے طریقے سے اٹھایا جائے کہ ان کے جو ورکرز ہیں، کارکن ہیں، وہ مشتعل ہو جائیں، اور جب وہ مشتعل ہو کے احتجاج کریں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کا بندوبست کیا ہوا تھا، تو جب وہ احتجاج کریں گے تو اس کے بعد پھر ہمارا ڈرٹی کھیل شروع ہو جائے گا۔ اور کچھ ایسے عناصر موجود تھے سسٹم کے اندر جنہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اب 9 مئی کا جو کٹا ہے وہ اس حد تک کھل گیا ہے، اب اس کو واپس بند کرنا ہے۔ اب بند کرنے کے لیے بہت تگ و دو کی جا رہی ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن 9 مئی کا کٹا ان کے گلے کا پھندا بن چکا ہے، کیونکہ اتنی ہائپ کریٹ کی گئی، اور پھر اسی 9 مئی کی آڑ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانیوں کو، بے گناہ پاکستانیوں کو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو کوئی دشمن بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، اور اب تک یہ سلوک جاری ہے۔ اس وقت بھی بہت سارے پاکستانی بھائی، سیاسی کارکن جو ہیں، وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور کچھ کو تو فوجی ٹریبیونل سے سزائیں بھی دلوا دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب خود 9 مئی کے ملزم ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو ڈالا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کو ڈالا ہوا ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی پیشنٹ ہیں، اور 70 سال سے زائد عمر ہے، ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اور میاں محمود رشید ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اور ایسے بے شمار لوگ ہیں اور جو اس وقت جیلوں میں موجود ہیں، اور کچھ کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور وہ بھی فوجی ٹریبیونل سے۔ اس میں ہم بھی شامل ہیں، 9 مئی میں بھی شامل ہوں، ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب بھی شامل ہیں، اور بہت سارے ہمارے دوست شامل ہیں۔ اور یہ ایک 9 مئی کا فالز فلیگ آپریشن جو لانچ کیا گیا، لیکن اب وہی مصیبت بن چکا ہے۔ اب اس سے نکلنے کے لیے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، کیسے نکلا جائے۔ اچھی بات ہے، نکلنا چاہیے، کیونکہ DGI/SPR نے وہ اتنی اٹھان جو ہے اس کی بھری کہ اب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی کون سی ریورس انجینئرنگ استعمال کی جائے کہ یہ سارا کچھ واپس چلا جائے۔ تو ایک تو 9 مئی کے سارے موسٹلی مقدمات جو انڈر ٹرائل ہیں، کسی کا ضمانت کا معاملہ ہے، کسی کا جسمانی ریمانڈ کا مسئلہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ جو جیلوں میں مقید ہے اور جو آزاد ہے، جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں، ان کے مقدمات کورٹ نمبر 1 میں پہنچے ہوئے ہیں، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی عدالت میں، اور وہاں سے ریلیف مل رہا ہے۔ اور جو حکومت نے اپیلیں فائل کی تھیں، یعنی کہ جو خواتین و حضرات، جو سیاسی کارکنان ضمانتوں پر رہا ہو چکے، ان کی ضمانتیں منسوخ کروانے کی، اور پھر جو گرفتار ہیں ان کے دوبارہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی، یہ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور پھر
اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا مقدمہ بھی کورٹ روم نمبر 1 میں ہے اور ان سے بھی جسمانی ریمانڈ لینا مقصود ہے۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب کا بھی جسمانی ریمانڈ لینا مقصود ہے، جس کو سپریم کورٹ ابھی تک اس وقت تک وہ ایگری نہیں کیا، اور اوپر سے اگر کل کو کوئی چٹ وٹ آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو لہٰذا عمر سرفراز چیمہ صاحب کا بھی مقدمہ عمران خان صاحب کے مقدمے کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ اب دونوں کا فیصلہ اکٹھے ہوگا، اور بہت ساروں کو ریلیف مل چکا ہے۔ امتیاز شیخ صاحب کو ریلیف مل چکا ہے، فرحت عباس کو، حافظ فرحت عباس کو ریلیف مل چکا ہے، اور دیگر بہت سارے رہنماؤں کو، کارکنان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہی آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مقدمہ جو ہے یہ پہنچا ہوا ہے آئینی عدالت، جو کہ غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک آئینی عدالت بنائی گئی ہے، وہاں پہنچا ہوا ہے، اور اس مقدمے میں 9 مئی کے اندر جو فوجی ٹرائل ہوا ہے ملزمان کا، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس میں جو غیر آئینی بینچ، غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو آئینی بینچ ہے وہ اب کلوزنگ سیریمنی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن لمبی تاریخ دے دی گئی ہے، تقریباً 28 تاریخ کی دی گئی ہے، 28 اپریل کی، اور کل بڑی امپورٹنٹ ریمارکس آئے ہیں، اور عملاً ایسا ہوتا ہے یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے استفسار کیا کہ 9 مئی پر ادارے نے کسی کا احتساب کیا؟ کیا 9 مئی پر ادارے نے کسی کا احتساب کیا؟ اتنا کچھ ہوا، اور جو سیکورٹی بریچ ہوئی اور یہ ناکام رہے عمارتوں کی حفاظت کرنے میں، تو ادارے کے اندر کیا ہوا ہے یہ بھی بتائیں، جس کا جواب تھا نشتہ، کہ بھی ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اور اگر کیا گیا ہے تو بتایا نہیں گیا۔ اور اسی طریقے سے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے استفسار کیا کہ آرٹیکل 8(3) میں کیا ہے، کیا سیولین اس کے زمرے میں آتے ہیں؟ یہاں پر بات صرف فورسز کے ممبر کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے ہے، جہاں پر کلیئر ہو کہ یہ صرف ممبرز کے لیے، وہاں پر مزید کیا ہونا ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی سیولین فوجی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ یہ صرف ممبرز کے لیے ہے، یعنی کہ ڈیفنس ممبرز کے لیے ہے، اور اگر اس میں سیولین کو پر لاگو ہونا ہوتا تو اس کا الگ سے لکھا جاتا۔ اور پھر یہ بھی سوال ہوا کہ کیا فوجی عدالتوں کو عدالتیں کہنا بھی جائز ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہے، یہ صرف مملکت بے آئین میں ہے جہاں پہ ملٹری رول کرتی ہے، وہاں پہ ان کو فوجی عدالت کہا جاتا ہے، ادروائز یہ ٹریبیونل کہلاتے ہیں، اور صرف وہ بھی ود ان آرمی یہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور 73 کے آئین میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے والے 2 آئینوں کی طرح ویسی ہی رکھی گئی تھیں، یہ بھی سوال زیر بحث آیا۔ اور اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے پھر پوچھا کہ آرمی ایکٹ میں ممبر ریلیٹڈ ٹو آرمڈ فورسز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جب لکھ دیا گیا ہے کہ ممبر آف آرمڈ فورسز تو پھر پیچھے کیا بچ گیا ہے؟ یعنی یہ تو ہے ہی فوج کے اندر کے معاملات، اور فوجی افسران ممبر ریلیٹڈ ٹو ڈیفنس ریلیٹڈ ٹو آرمڈ فورسز، یعنی کہ انہی سے متعلق ہے اور انہی پہ یہ لاگو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی پہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی کل جو زیر بحث آیا۔ اور اس کے بعد خواجہ حارث صاحب نے کچھ بات کی، انہوں نے کہا جی کہ مارشل لا آئینی طور پر تسلیم شدہ ہے، کورٹ مارشل زمانہ جنگ نہیں زمانہ امن میں بھی ہوتا ہے۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ خواجہ حارث صاحب ایسا نہ ہو کہ آپ نمازیں بخشوانے آئے اور روزے گلے پڑ جائیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ سیکشن 21D(1) اور 1967 میں شامل کیا گیا، یہ سیکشن 1962 کے آئین کے نیچے بنایا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آرٹیکل 202 کے تحت 2 طرح کی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ ملٹری کا قانون آئین سے ٹکراتا ہے، ہمارا 73 کا آئین بڑا مضبوط ہے۔ تو معاملہ پہنچا ہے یہاں تک، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ
اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ کہاں جائے گا؟ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ عدالت نے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت 28 اپریل تک ملتوی کر دی اور 28 اپریل کو اٹارنی جنرل دلائل دیں گے۔ یہ تو ہے صورتحال جی 9 مئی کے مقدمات کی۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کیا معاملہ اٹھایا گیا اور کیا کیا گیا۔ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ قید تنہائی میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ پسند کے لوگوں کو ملاقاتوں کے لیے بھیجا جائے جو چکنی چپڑی باتیں کریں اور جو سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ ان تک پہنچائیں، سرکاری پیغامات پہنچائیں، اور جب عمران خان صاحب ان سے مشورہ مانگیں تو وہ مشورہ بھی عمران خان صاحب کو ویسا ہی دیں جیسا کہ پیغام ہے، تاکہ عمران خان صاحب کو رام کیا جا سکے اور ان کو توڑا جا سکے۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اسی لیے پچھلے تقریباً 6 ہفتے سے اور ملاقات نہیں ہوئی فیملی ممبرز کی، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو 3 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، اور کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے فل بینچ کا آرڈر موجود، ہائی کورٹس کے آرڈر موجود، لیکن جیل سپرڈنٹ نہیں مان رہا، اور جیل سپرڈنٹ کس کے انڈر ہے؟ کرنل صاحب کے، اور کرنل صاحب کس کے انڈر ہیں؟ جنرل صاحب کے۔ وہ نہیں مان رہے، لہٰذا یہ ایک پریکٹس چل رہی ہے۔ اب ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی۔ ملاقاتوں پہ پابندی لگانے کے بعد بھی عمران خان صاحب نہیں ٹوٹے، اور انہوں نے سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ وصول کیا، سنا، اور اس کا جواب نفی میں دیا۔ اب یہ ہو رہا ہے۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا، اور اس میں پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اور باقی لوگ بھی شامل ہیں، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جناب اگر یہ ہم عمران خان کو کے آنکھ کان یعنی کہ بند کر دیں اور ان کو پوری پکچر باہر سے کوئی خبر نہ آئے اور کوئی پکچر ان کے سامنے آئے، تو لہٰذا ایسے ناپسندیدہ شخصیات کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ہم قابو کر لیں گے اور صرف ہمیں ایکسیس دی جائے۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ چلیں اسی بہانے ہم عمران خان صاحب کو رہا کروا دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ بات نہیں بنی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے کس پہ؟ ظاہر ہے اپنی ناکامیوں کا اعتراف تو کرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ڈاکٹر شہباز گل کی وجہ سے ہوا ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جناب عمر ایوب صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ عالیہ حمزہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ کام کر دیا جائے اور ان کو بین کر دیا جائے، اور انہوں نے بین کر دیا، پابندیاں لگوا دی۔ اب ملبہ ان پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو کل عالیہ حمزہ صاحبہ کو اور گرفتار کر لیا گیا، کنونشن سے خطاب فرمانے گئی تھیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے ساتھ مزید کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور قصور کیا ہے؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ قصور کیا ہے کہ وہ عمران خان کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ سرکاری سچ سرکاری جھوٹ کو نہیں مان رہے، اور ان کو چیف آرگنائزر مقرر کیا عمران خان صاحب نے۔ وہ اپنا ایک مومنٹم بنایا ہوا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، اور ان کی بھی غلطی ہے کہ ہر جگہ نہیں پہنچنا چاہیے، پوچھ کے پہنچنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ پہنچ جاتی ہیں، تو کل ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور پنجاب میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسان سراپا احتجاج، ڈاکٹر سراپا احتجاج، ابھی سرکاری ملازمین نے آنا ہے، ہیلتھ ورکر سراپا احتجاج، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک بربادی کا سامان ہے۔ تو یہ ذمہ داری یہ کس پہ ملبہ ڈالا؟ یہ ان رہنماؤں پہ ڈال دیا جس کے نام میں نے نام لیے۔ اب ان کو گندا کرنے کے لیے مجھے ویسے 3 ہفتے پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا ان دوستوں کو کہ بھئی آپ کے خلاف کام شروع ہونے والا ہے اور ہمارے خلاف بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈی فیم کیا جائے، اور ڈی فیم کیا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اور ان کے خلاف ایسی چیزیں پھیلائی جائیں کہ لوگ کہیں کہ جناب وہ ہو یہ کیا ہو گیا، اور جیسے کسی پہ فائنینشیل کرپشن کا الزام لگا دیں، کسی پہ ڈالر کا کر دیں کہ یہ ڈالر بہت لے رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے کام کیے جا رہے ہیں، اور اب پچھلے 2 دن سے 48 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بہت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس لیے کہ وہ بات نہیں مانتے، وہ عمران خان صاحب کی بات سنتے ہیں، ان کی پالیسی ٹو کرتے ہیں، اور وہ باہر آ کے بوانگے دوہل بات کرتے ہیں، اس لیے
کہ وہ عمران خان کے نظریے سے ذہنی طور پر اور دلی طور پر جو ہے وہ ان کے ساتھ منسلک ہیں. ان کے خلاف پروپیگیٹ کیا گیا، ٹی وی شوز میں ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی کمپین لانچ کی گئی ہے. پھر ڈاکٹر شہباز گل کے بارے میں یہ سارا کچھ یہ بھی کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر شہباز گل اور سلمان اکرم راجہ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کو پارٹی سے نکلوانے کے لیے بھی کوششیں کی گئیں اور ابھی بھی کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ 4-5 لوگ ہیں، ان کو آپ ذرا پارٹی سے نکال دیں تو بگ باس کا ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے، اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی پیغام بھیجا ہے اور ڈاکٹر شہباز گل کو بھی بھیجا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں جیسا کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب اس پہ راضی نہیں ہیں. کل کو ہو جائیں تو پتہ نہیں، کیونکہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ان کو ٹف ٹائم جو ٹف ٹائم دے رہا ہے یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب ڈاکٹر گل کیا کر رہا ہے؟ وہ امریکہ میں اپنا کام کر رہا ہے اور کافی اچھا کام کر رہا ہے اپنے مخالفین کے لیے، اور اسی طریقے سے سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان میں کام کر رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. پھر علیمہ خان صاحبہ بھی اب اسی لسٹ میں آ جائیں گی کہ علیمہ خان صاحبہ بھی یہ کام خراب کر رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کو بھی کل سے ملائن کرنا شروع کر دیا، اور مروت صاحب نے سب سے پہلے مروت صاحب آئے ہیں اس کے بارے میں، شہباز گل کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، عمران ریاض کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کچھ. تو اب علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بھی وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی ایک پروگرام کڑ مارا. اور اس طریقے سے مروت صاحب بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں. تو لیکن وہ خود اگر ضائع ہونے کا ان کا ارادہ ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ بھی ہو گئیں. پھر عمر ایوب صاحب تھے، عمر ایوب صاحب ان کے ساتھ ہیں، احمد خان بھچر صاحب ان کے ساتھ ہیں، عالیہ حمزہ بھی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ تھی. کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، تو عالیہ حمزہ گرفتار ہو گئیں، اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف پروپیگیٹ شروع کر دیا گیا، پروپیگنڈا. اور اس کے بعد عمر ایوب صاحب کے خلاف ایک اور کام ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے جناب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کا اسٹے جو ہے وہ ویکیٹ کیا گیا ہے، اور الیکشن ٹریبیونل کو کہا ہے جلدی فیصلہ کریں. اب جب یہ کہا جاتا ہے نا جلدی فیصلہ کریں، اس کا مطلب بڑا واضح ہے. تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور بات نہیں بن رہی عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے کہ کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جناب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کر لیں. جمہوریت کو اس ملک کی تقدیر سمجھیں اور اس پہ جمہوریت کے راستے پہ چل کے معاملات حل کریں. اس سے آپ کا بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، اس سے آپ کا کشمیر گلگت بلتستان کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی بے چینی ختم ہوگی، ہر جگہ بے چینی ختم ہوگی، خیبر پختونخوا میں بے چینی ختم ہوگی، ملک مستحکم ہوگا سیاسی طور پر، تو معاشی استحکام بھی آئے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ذرا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے اور منتقم مزاجی کے بجائے جو ہے وہ ایک ہمبل سوچ اور اپروچ کے ساتھ آگے بڑھے. تو فی الوقت اتنا ہی. تو عمران خان صاحب ابھی تک قائم دائم، اور وہ اپنے کسی بھی بندے کو پارٹی سے اس بنیاد پر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب وہ آپ کو پسند نہیں. فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.